الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار صدق الله العظيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا ذالک ظن الذین کفروا یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا فویل للذین کفروا من النار اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی شکل میں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب پیغمبر یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی لیدبروا آیاتہ کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں سورۃ الصاد کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر چیز کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت بنائی ہے اور خاص طور پر اللہ کی معرفت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے تو اس لیے کوئی بھی چیز کائنات میں ہے آسمان و زمین چاند سورج ستارے یہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو اللہ کی پہچان کرو کہ میرا رب ہے کون میرے رب نے ان کو بنایا کیسے ذالک ظن الذین کفروا تو کافروں کا گمان یہ تھا کہ یہ چیزیں ایسے بیکار ہیں خود بخود اپنے آپ چل رہی ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ کوئی چیز آسمان و زمین کے درمیان جو ہے وہ باطل نہیں ہے وہ لفظ اور بیکار نہیں ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں فویل للذین کفروا من النار اور فرمایا کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی شکل میں ہلاکت ہے بربادی ہے جو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے آسمان و زمین کائنات کے بنانے میں چلانے میں اللہ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر ہلاکت ہے تباہی ہے جہنم کا ایندھن بنے گے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر کتابوں پر رسالت پر نبوت پر انبیاء پر فرشتوں پر آخرت پر یہ لوگ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور توحید کو نہیں مانتے کتابوں کو نہیں مانتے رسولوں پر ایمان نہیں ہے آخرت کو نہیں مانتے ان کے برابر یقیناً نہیں ہو سکتے ام نجعل المتقین کالفجار یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بھی بنایا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے اچھے برے کا فرق ہونا چاہیے، اور اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے، ہر ایک کو الگ الگ کیا جائے، ان کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اچھے لوگ نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں، برے لوگ بدکار لوگ ایک طرف ہو جائے، اس نظام کو بنایا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بنایا، حساب کتاب کے دن کو بنایا۔ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، قیامت پر، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ کر دیں گے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو علیحدہ کر دیں گے۔ جو فتنہ فساد دنیا میں برپا کرتے تھے ان کو علیحدہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کا نظام بنا دیا، حساب کتاب کا دن بنا دیا، جنت جہنم بنا دیے کہ اب آخرت ہے، حساب کتاب ہے، اور ہر ایک نے اپنے اعمال کا، اپنے جو کام کیے ہیں اپنے دنیا میں اس کا حساب دینا ہے، اور جس نے جو کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا جزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا۔ تو یہ اچھے لوگوں کو ایک طرف کرنا، ان کی چھٹائی کرنا، ان کو نکالنا برے لوگوں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم ان کو علیحدہ کریں گے، ان کو ان کے اعمال کی اچھائی کی جزا ملے گی اور برے لوگوں کو ان کی سزا ملے گی۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی جو ان کو سزا مل جاتی ہے۔ واحد دو چیزیں ایسی ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، اس کی اولاد بھی آگے نافرمان ہوگی، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے کیا ہوگا، جو سلوک کیا ہوگا، اس کی اولاد ہوگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گی۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے رہے ہیں، واقعات ہمارے سامنے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو ظالم ہیں، جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی دنیا میں پکڑتا ہے، عبرت کا نشان بناتا ہے، ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ دیکھیں فرعون ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ نمرود ظالم تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ایک مچھر سے، اور اپنے لوگوں نے اس کو مار مار کے قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کے محل کے اندر ہی اپنے لوگوں نے اس کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہلاک کر دیا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، پتہ نہیں کون کون سے خان دنیا میں آئے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور بعض دفعہ انسانوں پر ایسے حالات آ جاتے ہیں جو آزمائش ہوتے ہیں۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کے لیے، تو کوئی مشکل حالات آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، کوئی جو ہے کٹھن حالات، سختیاں آ جائیں، تو وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور برے لوگوں کے لیے وہ بھی مصیبت بن جاتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ تو نیک لوگوں پر جب آزمائش آتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اب نیک لوگوں کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، جن کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ دینداروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور بظاہر وہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات لے کر آتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں۔ جن کے اندر پختہ ایمان ہوتا ہے، جو اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، ہم تو اپنے مشن پر، اپنے راستے پر کھڑے رہیں گے، ہم تو آئے اس لیے، زندہ رہے تو غازی بن جائیں گے، مارے گئے تو شہید ہو جائیں گے۔ وہ اپنے اسی مشن، موقف اور کاز پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور جو برے لوگ اس میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، جو مال دیکھ کر یا کوئی اور اپنا مفاد دیکھ کر شامل ہوتے ہیں،
وہ پھر کنارہ کش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے باپ کی توبہ، ان کا ہم نے نام بھی لیا، ان کا آئندہ ان کے ساتھ بیٹھے بھی، تو وہ پھر کنارہ کش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو نیک لوگوں کے لیے آزمائش جو آتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر جب برے لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، باقی جو مخلص لوگ رہ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مدد کا معاملہ فرماتے ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی ہے، وہ ان کے اخلاص و تقویٰ باللہیت کی بنیاد پر آئی ہے. ان کے اندر اخلاص تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص اور الہیت اور تقویٰ کی بنیاد پر ان کو جو ہے کامیاب فرمایا. ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیا، مشقت تکلیف برداشت کر لی، ہر مشکل سے گزر گئے، لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں صحابہ کو کئی ساری لڑائیوں میں فتح یاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر انہیں صحابہ مکہ کو بھی فتح کرتے ہوئے نظر آئے. انہیں صحابہ نے کیسر و کسریٰ کو دن میں تارے دکھائے، انہیں صحابہ نے روم اور فارس کے ٹکڑے دیے. وہی صحابہ کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی جب مدد آئی تو ایمان لے کر، نبی کا دین لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، چپے چپے میں پھیل گئے اور اللہ کا دین پہنچا دیا. تو اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مدد بھی فرماتا ہے، ان کو ان کے مقصد میں کامیاب بھی فرماتا ہے. پھر اس کے مخالف جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو دنیا کے لیے یا ان کا کوئی اور غرض ہوتا ہے، نام و نبود ہوتی ہے، مال و عشرت اور منصب، یہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے. جب ان پر مشکل حالات آ جائیں تو پھر سب توبہ طائب ہونے لگ جاتے ہیں. بھائی ہماری توبہ، آئندہ ہم نے اس پارٹی میں رکنیت اختیار کی، آئندہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہماری توبہ، ہم نے تو غلطی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. پھر ان لوگوں کے لیے وہ مصیبت، آزمائش جو مصیبت بن جاتی ہے. جیسے آج کل ہمارے ملک کی مثال لے لو، آج کل ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ اسی ظلم اور جبر پر چل رہی ہے. کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اتنی لمبی چوڑی جو ہے قانون کی کتاب بنانے کی کیا ضرورت تھی، بس یہ لکھ دیتے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس ایک جملے میں پورا قانون بن جاتا. جس کے پاس طاقت پاور ہے، سب کچھ اسی کی ہے، وہ اپنے نیچے والے کو کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. جس نے جس کے ساتھ ظلم کیا پھر اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا. ایک پارٹی برسر اقتدار آئی، انہوں نے ان کے ساتھ اپنے مخالفوں کے ساتھ ظلم کیا. جو بعد میں وہ برسر اقتدار آئے، انہوں نے ان کو ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کیا. اب یہ دنیا میں ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے، جو آتا ہے اقتدار میں وہ پہلے سے بڑھ کر ظلم کرتا ہے. تو دینداروں کے لیے پر بھی اس طرح کے حالات ہیں. ہماری جماعت کی، ہمارے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں ہماری جماعت سپاہ صحابہ تھی، اس پر بین لگ گیا اور ہم بھی اس وقت چھوٹے تھے اور اتنے اس طرح کے حالات ہمارے اوپر بھی آئے. والد صاحب کو بار بار جو ہے گرفتار کر کے لے جاتے تھے، نظر بند کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. سارے حالات ہم نے دیکھے. پولیس والے گھر میں داخل ہو جاتے تھے، گھر میں بدتمیزیاں، الٹے سیدھے حرکات، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوئی، دینداروں کے ساتھ بھی ہوئی. مدارس پر چھاپے پڑے، دینی خانقاہوں پر، مدارس پر، ان جگہوں پر چھاپے پڑے، وہاں پر ایسی بدتمیزی اور اٹ پٹانگ حرکتیں ہوئی. لیکن دینداروں نے کبھی جو ہے واویلا نہیں مچایا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی وجہ سے ان کی مدد بھی فرمائی. باہر سے آ جاتے تھے، آسانیاں بھی آ جاتی تھی، سب کچھ ہو جاتا تھا. تو اس وقت اگر کوئی کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس وقت میڈیا کے لوگ بھی ہوتے تھے اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے یہ تو آپ دہشت گرد ہیں، یہ تو تخریب کا ہے، یہ تو انتہا پسند ہے، انہوں نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہر طرف سے یہ آوازیں آتی تھی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نیک لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے، نیک لوگوں نے جو آیت کریمہ کے جو ختم کیے اور سوالات مرتبہ پڑھی، بددعائیں کی ظالموں کے لیے، ان حالات کا رخ انہیں سیاسی لوگوں کی طرف پلٹ گیا.
اب وہ انہی حالات کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک نکلتے ہیں تو دوسری جگہ، دوسری وہاں سے نکلتے ہیں تیسری جگہ، یعنی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور مذہبی لوگ الحمدللہ اپنے آرام سے اور اپنے کام میں اور مشن میں موقع پہ اپنا کام کر رہے ہیں، اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حالات پر سے پلٹتا ہے، جو کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور نعرہ لگا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اور اسی مدینہ کی ریاست کے نام پر جو لوگ ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو اسٹیٹ فائر مارے گئے، اور واٹر کینل میں تیزاب اور کیمیکل بھر کر ان کے اوپر پانی ڈالا گیا جس سے ان کے جسم جلائے گئے، اور اس طرح بے گناہوں کو مارا گیا، ظلم کیا گیا۔ یہ پی ٹی آئی کے دور میں جو مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے تھے، اور پھر مدینہ کی ریاست کا نام لے کر اس طرح کی ناانصافیاں اور ظلم ہوئے۔ اسی طرح پھر ناموس رسالت کا معاملہ آیا، جو باہر ایک عورت خاتون کو، آسیہ مسیح غالباً اس کا نام تھا، اس کو فرار کروا دیا گیا، اور یہی لوگ پھر وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہتے تھے کہ نبی کے بارے میں جو گستاخی کرتا ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک طرف گستاخوں کو چھوڑ بھی رہے، اور گستاخوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو مذہبی لوگ، جو دیندار لوگ میدان میں نکلے کہ کیوں گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کو جو ظلم کا نشانہ بنایا، ان پر تشدد کیے، جو گرفتار میں ان کی تشدد کی وجہ سے موت ہو گئی، شہادتیں ہو گئی، ان کی لاشیں باہر آئی ہیں، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حالات کو انہی پر الٹ دیا، اب یہ اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہر کوئی ان کو بھی دہشت گرد کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے تم لوگ بھی ظالم تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جب کسی پر کوئی ظلم کرے ہی نہ تو کیوں اس کے ساتھ ظلم ہوگا، کیوں اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی؟ تو بہرحال حالات پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے، اچھے اور برے کا فرق ہوگا، اچھے اور برے کو جزا اور سزا ملے گی، اور دنیا میں ظالموں کو پکڑا جائے گا۔ تو یہ حالات جو دنیا میں بھی اب بن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر، جو آسمان و زمین پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب نہ جعل المتقین کالفجار، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور مبارک کتاب ہے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، اس کی ہر آیت میں حکمت ہے، اس پر غور و فکر کر کے، اچھے اور برے کا فرق کر کے، اس پر عمل کر کے، اور عقل والے اس سے سمجھ حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، نعم العبد، جو بہترین بندے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کو بیٹا سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے فرمایا نعم العبد، بہترین بندے تھے، انہ اواب، وہ اللہ سے خوب لگائے ہوئے تھے۔ ایک غلبہ علیہ بلاشی بالصافنات الجیاد، وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت بالخیل عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، حتیٰ ترارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، انہوں نے اس پر کہا کہ ان کو میرے سامنے ان گھوڑوں کو واپس لے آؤ۔ چاچا وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا مختصر یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر داؤد علیہ السلام کو بیٹا سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا، وہ بھی نبی بنے اور ذہین تھے اور ان کے نصیحتیں بڑی فائدہ مند ہوتی تھی، تو اس نے فرمایا کہ بہترین بندے سلیمان علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائے۔
تو اللہ سے خوب تعلق تھا، وہ لگائے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں عبادت میں مشغول رہتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ بعض روایتوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 گھوڑے تھے، بعض میں لکھا ہے کہ 20,000 گھوڑے تھے۔ کیا وہ عربی نسل کے عمدہ گھوڑے تھے جو جہاد کے میدانوں میں استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا معائنہ کر رہے ہیں، اور پھر جب یہ گھوڑے واپس جانے لگے اپنے استقبال کی طرف، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے کہ کیسے اچھے گھوڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ میری جاہ و حشمت اور میری بادشاہت کی وجہ سے یہ سب مجھے ملا ہے، اس کی وجہ سے تکبر اور غرور دل میں آ جائے، بڑا پن دل میں آ جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ یہ تو میں نے جہاد کے لیے تیار کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار کیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور فرمایا ہے مفسرین نے کہ اس واقعے سے دنیا کے جو مال و دولت ہوتی ہے اس کا انسان جو اس پر شکر ادا کرے اور اس کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یہ تو میں نے جہاد کے لیے تیار کی، اللہ کے راستے کے لیے تیار کی ہے۔ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور گھوڑے پھر واپس استقبال کی طرف جانے لگے، تو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لایا جائے۔ تو جب گھوڑے واپس لائے گئے تو ان کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے تھے اور ان کی گردن پر ہاتھ پھیر رہے تھے پیار سے، ان کی ٹانگوں پر پنڈلیوں پر ہاتھ لگا رہے تھے، جیسے کوئی اچھا جانور آ جاتا ہے علاقے میں، محلے میں، تو آدمی پیار سے اس پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے کہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے اور کتنا اچھا جانور ہے، تو انسان اس پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی گھوڑے آئے اور انہیں ان گھوڑوں کو بھی فرمایا کہ یہی میں نے اللہ کے راستے کے لیے تیار کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں نے پالے۔ تو ان گھوڑوں نے بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، ان جہاں حشمت نے، اس مان نے، گھوڑوں نے بھی ان کو اللہ کی طرف توجہ دلائی رکھی، یعنی اللہ کی طرف انہوں نے لو لگائے رکھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر انسان غرور اختیار نہ کرے، بلکہ ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرے، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس طرح دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو واپس بلوایا اور کہا کہ ان کو میرے سامنے حاضر کیا جائے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنوں پر مارا، فرمایا کہ ان کی گردنوں پر تلوار ماری، یعنی ان کو ذبح کر دیا۔ کہا کہ جو چیز مجھے میرے رب سے غافل کر دے، میری نماز کے قضا ہونے کا ذریعہ بن جائے، جو دولت ہوتی ہے اس کو میں زندہ رکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہتا انہوں نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے دوسرا والا، یہ ضعیف ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ جو پہلے والا جو میں نے بتایا کہ انہوں نے ان کو پیار سے ہاتھ لگایا اور کہا کہ میرے جہاد کے لیے ان کو پالا ہے، اس واقعے کی صداقت ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، تو باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔